کو خط نہیں لکھا جائے گا. لیٹ می کمپلیٹ. اس کے مسئلہ یہ ہے کہ اب جیسے آپ نے کہا کہ توہین عدالت کا جو معاملہ آیا, کنٹیم آف کورٹ کا جو مسئلہ آیا, آج انہوں نے نوٹس جاری کیے ہیں. اب ایک تو بات آ جاتی ہے کہ اپولوجائز اگر وزیر اعظم پیش ہوتے ہیں اور اپولوجائز کرتے ہیں تو بات صرف معذرت کی یا معافی کی نہیں رہتی. اب جا کے گورنمنٹ کو اور وزیر اعظم کو کورٹ میں جا کے یہ ایشورنس بھی دینی پڑے گی. اگر وہ چاہتے ہیں کہ کورٹ ان کے ساتھ کوئی لینینٹ رویہ اختیار کرے تو انہیں وہاں جا کے یہ ایشورنس دینی پڑے گی کہ ہم لیٹر لکھ رہے ہیں. اب اتنے بڑے جب ہائپ پہ جانے کے بعد, جبکہ پریزیڈنٹ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم لیٹر نہیں لکھیں گے, یہ بھی گورنمنٹ بھی یہ کہہ چکی ہے, وزیر اعظم ایز اے گورنمنٹ اسپوکس مین یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم لیٹر نہیں لکھیں گے. اب اگر جا کے وہ لکھتے ہیں تو یہ میری سمجھ میں نہیں آتا, میں نہیں سمجھتا کہ اب جا کے وزیر اعظم لکھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. میں جو سمجھ رہا ہوں وہ یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ اب معاملہ جو ہے وہ کم از کم وزیر اعظم کی حد تک, میں پوری گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, صدر کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن کم از کم وزیر اعظم کی حد تک معاملہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گیا ہے, چاہے وہ عدلیہ کے ذریعے ہو یا جو ہے وہ وزیر اعظم خود سمجھے, پارٹی اپنے طور پہ ڈیسیجن لے اور وزیر اعظم ریزائن کر دیں, ریپلیس کر دیا جائے انہیں کسی دوسرے وزیر اعظم سے. میرا اپنا ذاتی خیال ہے ایک یعنی پولیٹکس کے اسٹوڈنٹ کے حیثیت سے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب گورنمنٹ صرف یہ چاہے گی کہ وہ کم از کم سینٹ کے الیکشن تک انہیں مہلت ملے, سینیٹرز جو ہے وہ اپنی مرضی کے منتخب کرائیں. اس کے بعد دوسرا مرحلہ انتخابات کا آتا ہے. وہ انتخابات جیسے گورنمنٹ پہلے اندیا دے چکی ہے کہ وہ انتخابات اکتوبر میں بھی ہو سکتے ہیں. اس کے لیے اکتوبر سے 3 مہینے پہلے جو ہے انٹیریم گورنمنٹ بنائی جائے گی. اس انٹیریم گورنمنٹ میں اگر خدا نخواستہ کوئی بہت بڑا ڈرا بیک نہیں ہوا اور کوئی بہت بڑی سچویشن خراب نہیں ہوئی تو میرا خیال ہے کہ وہ حکومت کر جائے گی اور الیکشن ہو جائے گا. تنویر صاحب کہتے ہیں کہ جناب اگر یہ سارا معاملہ اسی طرح چلتا رہا تو ہو سکتا ہے انٹیریئر گورنمنٹ بھی بن جائے, اور یہ صرف اس بات تک نہیں رہے گی کہ جناب یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے, بلکہ گورنمنٹ کو ایشورنس کرانی پڑے گی. حکومت نے جس طرح سوئس کیسز کی بات کرتے ہیں, ٹائم پیریڈ بھی ہوتا ہے وہاں پہ عدلیہ میں کچھ اپیئر ہونے کا, ہو سکتا ہے کہ وہ ٹائم پیریڈ سوئس کیسز کے حوالے سے جو ان کو سوئس گورنمنٹ کو جو خط لکھنے کا ٹائم پیریڈ ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اگر حکومت خط لکھتی ہے تو وہاں سے تو کچھ حاصل وصول ہونا نہیں ہے, حکومت پھر اپنے اوپر اس طرح کا الزام کیوں لے گی کہ جناب اب سپریم کورٹ کے کہنے پہ یہ کر لیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کر لے گی؟ دیکھو میں تو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حکومت کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے. ریلی جو تنویر صاحب نے بات کی کہ پرائم منسٹر جو نا وہ ریزائن کر دیا, پرائم منسٹر کا سوال نہیں ہے, پرائم منسٹر نے آنا کا مسئلہ نہیں بنا ہے. پرائم منسٹر کو پیچھے ڈکٹیشن مل رہی ہے صدر صاحب کی طرف سے, وہ بیچارہ بے بس ہے, کوئی اور وزیر اعظم آئے گا وہ بھی یہی کرے گا, کیونکہ صدر صاحب اپنے انٹرویو میں کلیئر کہہ چکے ہیں کہ ہم تو کم سے کم نہیں لکھیں گے, ہماری اگلی حکومت آئے گی تو وہ لکھے تو لکھے. تو پرائم منسٹر جو بھی ہوگا اگر پیپلز پارٹی کا آئے گا تو کبھی نہیں لکھے گا. اور دوسری بات یہ کہ آخر ہم نے تو کوئی اصول تو بنانا ہے پاکستان میں, جیسا شفیق محمدی صاحب نے فرمایا کہ یہ ایک 10 سال میں نہیں ہوگا, لیکن میں کہتا ہوں 10 سال لگے 20 سال لگے, لیکن آخر ایک حل تو نکالنا ہے آپ نے. اور اگر اسی طرح چوری چکاتی ہوتی رہی ہے, ملک کے ساتھ غداری کی مرتکب ہوتے رہے, عدالتوں کا مذاق اڑاتے رہے, تو آخر اس ملک میں فیصلے کب ہوں گے؟ کوئی پریسیڈنٹ تو بنانی ہے آپ نے. تو پریسیڈنٹ کا یہی ٹائم ہے کہ آپ ایک کیس میں 2 کیس میں بنا لے, اور وہ پھر دوسری بات یہ کہ یہ اتنی کوئی بڑی ایشو تو نہیں ہے. پرائم منسٹر اگر سپریم کورٹ میں پیش ہوا ہے, نواز شریف صاحب بھی پیش ہوئے تھے, اب اگر ایک بڑی آج جو اسلام آباد کے حلقوں میں, سیاسی حلقوں میں اور صحافتی حلقوں میں جو سب سے زیادہ سرگرم چیز جو ایک رہی ہے وہ یہ بھی رہی ہے کہ شاید وزیر اعظم حضرات میں یا گزشتہ آنے والے ایک آدھ دن میں ریزائن کر دیں. تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ کیا وہ ان کی جگہ وزیر اعظم اگر ریزائن کر دیتے ہیں تو جو وزیر یہ ہی دوبارہ پیش ہوں گے عدالت میں, یا کوئی نیا وزیر اعظم جو منتخب ہوتا ہے؟ نہیں, ظاہری بات ہے پھر وہ چیف ایگزیکٹو نہیں رہے گا اگر یہ ریزائن کر دے, لیکن ہو سکتا ہے یہ بھی آپشن ہے کہ ٹائم گین کر, جیسا وہ جس نے جرم کیا وہی پیش ہوگا. یعنی وہ اس صورت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ریزائن دیتے تو عدالت اس کو نہیں بلا سکتی, عدالت بلا سکتی ہے. کنٹمپٹ جس کے خلاف دیٹ از بٹوین دا کورٹ اینڈ دا اکیوز. اس میں وکلا کا اپنا کوئی نہیں, وکلا تو ہم ویسے رکھ لیتے ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. بیسیکلی کنٹمپٹ کا مسئلہ جو ہے دیٹ از بٹوین کورٹ اینڈ دا اکیوز. اب کورٹ جانے اور وہ جانے, اور دوسری بات اب کورٹ اس میں کوئی ہو سکتا ہے ٹائم دے دے کہ اچھا جی ہم آپ کو ٹائم دے رہے ہیں, آپ نے معافی مانگ لی, چلو جی ہم آپ کو مہینے کا ٹائم دے رہے ہیں, 2 مہینے کا ٹائم دے رہے ہیں, آپ کر دیں. مقصد یہ ہے کہ یہ ایسی چیز نہیں کہ جس میں پبلک یا یہ وہاں کورٹ اور آپس میں یہ کیا کرتے ہیں,
اور لیگلی اس میں یہ ہے طارق صاحب کہ جس وقت نوٹس ایشو ہوئے اس وقت کون پرائم منسٹر ہے. صحیح. تو جب کورٹ کی کارروائی کنٹینیو کریں گے اسی پرائم منسٹر کے ساتھ, اگر وہ ریزائن بھی کر دیتا ہے, اپنا عہدہ چھوڑ بھی دیتا ہے, لیکن ان پرسن جو ہے حکومت علی کس نے کی یہ دیکھا جاتا ہے اس میں. ٹھیک ہے. لیکن سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے, میری گزارش ہے کہ شفیع محمدی صاحب نے فرمایا کہ کنٹمپٹ تھے بائی نیم, وہ بائی نیم آ گیا. میرا کہنا دوسرا ہے کہ ہو سکتا ہے کیونکہ کورٹ کے احکامات تو انہیں مانا ہی مانا ہر صورت میں, اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ہے. ہاں یہ چیز ہو سکتی ہے کہ پرائم منسٹر ریزائن کرے اور پھر بعد میں جا کے کورٹ سے معافی ملے, میں بھی کورٹ اس کو چھوڑ دے, لیکن نئے پرائم منسٹر ہے کہ اس کو تھوڑا ٹائم مل جائے گا تاکہ وہ سینٹ کے الیکشن, جیسے انہوں نے فرمایا کہ سینٹ الیکشن تک وہ اس طرح ڈیلے ٹیکٹس سے کام لیتے رہے. صحیح. اچھا جیسا یہ بتائیے گا کہ جس طرح یہ ہوا ہے کہ ڈیلے ٹیکٹس کے لیے پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے پچھلے 2-3 سال سے چل ہی رہی ہے کہ اس طرح امپلیمنٹ نہیں کرواتی کسی امپلیمنٹیشن پہ. اب بابر اعوان صاحب کو بھی توہین عدالت کا ایک نوٹس ملا ہوا ہے, اس کے لیے عدالت جو ہے بابر اعوان صاحب کو جو ہے بلا چکی ہے لیکن وہ نہیں جاتے, اب ان کے لیے اشتہار شائع ہونے جا رہا ہے اخبار میں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے رویے جو ہے, اس طرح کے لیڈرشپ کو اختیار کرنے چاہیے کہ جو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں عدلیہ کے فیصلوں کو, جو پھر اس کے اوپر عمل درآمد بھی نہیں کرتے, پھر اس کے اگینسٹ بھی کام کرتے ہیں. دیکھیے جی, بابر اعوان صاحب نے تو عدالت سے نکلتے ہی جو انداز اختیار کیا گفتگو کا, جی وہ انداز پاکستان میں کسی ایڈوکیٹ برادری نے تو اس کو اپریشیٹ نہیں کیا. صحیح. اور نہ انہیں ایسا کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. اب رہا سوال یہ کہ اگر وہ کورٹ میں نہیں جاتے اس کے لیے اخبار میں اشتہار دینا ہے, یہ کرنا ہے, تو یہ تو ایک لیگل فارمیلٹیز ہے. اگر نہیں ہے تو آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے کریں. یہ اشتہار چھپوانا اور یہ چھپوانا اور یہ چھپوانا تو ڈیلے ٹیکس, اس پہ کورٹ بھی اپنے آپ کو مبرہ قرار نہیں دے سکتی کہ جی عدالت میں چھپائیں تو پھر ہے. کیا وہ اس کو پتہ نہیں ہے, اخبارات میں جو چیزیں چھپتے ہیں اس کو پتہ نہیں ہے؟ یہ ایسی بات نہیں ہے, لیکن اس کو ایز اے وزیر قانون اس کو وہ چیز کرنی چاہیے جو بڑا مطلب سیولائز انداز میں. میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کہا یہ جاتا تھا کہ پہلے آرمی کی طرف سے کوئی کو ہونے جا رہا تھا کہ جس میں وہ انٹرنیشنل میڈیا بھی کہہ رہا تھا, پاکستانی میڈیا بھی کہہ رہا تھا کہ جی شاید آرمی کے ساتھ جو تصادم حکومت کا چل رہا ہے, آرمی شاید ٹیک اوور کر لے, اس طرح کی کنڈیشن تھی. لیکن آرمی اب بیک فٹ پہ چلی گئی ہے. لیکن اب جو ایک پرسیپشن جو ہے عام ہوتی جا رہی ہے, ایک رائے عامہ میں بات کی جا رہی ہے, اور انٹرنیشنل میڈیا بھی اور پاکستانی بھی, انٹرنیشنلی جو سفارتی حلقے ہیں وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کو جوڈیشل کو ہونے جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کی کسی چیز کی گنجائش ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ میں تھوڑا سا دوسرے دوستوں سے مختلف ویو رکھتا ہوں. جی, اس ملک کی تباہی میں 2 اداروں نے بڑا اہم کردار ادا کیا. ایک مولویوں نے, جنہوں نے اس پوری قوم کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے. اور آج بھی لوگ ان مولویوں کے پیچھے ہیں. صحیح. اپنے اپنے مسلک کے حساب سے, اور مسلک اتنے بن چکے ہیں جس کی کوئی یاد نہیں. صحیح. کہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے, ایک دوسرے کی مسجدوں میں نہیں جاتے. اور دوسرا عدلیہ نے کہ انہوں نے ہر فوجی ڈکٹیٹر کو جائز قرار دے کر اس ملک کے اندر جمہوریت کی ایسی کی تیسی کرائی ہے. صحیح. اگر یہ دونوں ہو جائیں صحیح, مولویوں کو تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن عدلیہ اپنے طور اور اپنے آپ کو پورے طریقے سے سنبھالے تو شاید دوسرے کریں. لیکن جہاں تک کو کی بات ہے, پچھلے جتنے کوز آئے ہیں اس میں پولیٹیکل پارٹیوں کا بیک پہ ہاتھ ضرور تھا. اس وقت یہ ہے کہ تقریباً تمام پولیٹیکل پارٹیز اس فیور میں نہیں ہے کہ کوئی کو قسم کا ایکشن ہو, کس قسم کا ایکشن, اور اس لیے آرمی اس کو ایوائڈ کر رہی ہے. ورنہ اگر اس میں سے کوئی ایک بڑی پارٹی بھی جو ہماری 2-3 پارٹیاں ان میں سے ایک بھی شور مچا دیتا, جیسے پہلے شروع میں بھٹو صاحب کے زمانے اصغر نے بڑا شور مچایا تھا, کئی لوگوں نے ہمیشہ کسی نہ کسی کا ہاتھ تو رہا ہے, تو وہ اس وقت موقع ملتا ہے آرمی کو آگے آنے کا, اور پھر ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. لیکن اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ جماعت اسلامی نے پیپل اس کا ساتھ دیا, ضیاء الحق کا کہاں گئی؟ اگر وہ ساتھ دیتی تو پھر ہمیشہ کے لیے دیتی. ٹھیک, گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے ناظرین, یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد پہلے جسٹس شفیع محمدی صاحب آپ سے یہ پوچھوں گا کہ پاکستان میں ایک میمو اسکینڈل جو ہے اس وقت جو سب سے اہم کیس جو چل رہا ہے سپریم کورٹ میں, دوسرا کہ میمو اسکینڈل کے حوالے سے میاں نواز شریف صاحب کورٹ میں گئے. یہ بتائیے کہ اگر منصور اجاز پاکستان نہیں آتے, دوسرے وزیر داخلہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان آئیں گے تو ان پر آرٹیکل 6 کا نفاذ ہو جائے گا, ان پر لاگو ہو جائے گا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ منصور اجاز اگر پاکستان نہیں آتے دین کورٹ میں کیا پوزیشن ہوگی؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جو آدمی کمپلیننٹ ہو اگر وہ کورٹ میں نہ آئے تو کیس بیسیکلی کمزور ہو جاتا ہے. لیکن میری گزارش تمام پاکستان کے شہریوں سے اور ان بڑے بڑے رحمان ملک جیسے اینڈ کمپنی سے ہیں کہ جب مسئلہ کسی کمیشن کے سامنے ہو تو اس پر تبصرہ کرنا بھی توہین